بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حقیقی داستان سنانے جا رہے ہیں جو صرف اسلام کی تاریخ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، غیرت، عدل اور سچائی کا روشن چراغ ہے۔ یہ وہ لمحہ جب ایک سخت دل، غصے والا، بے خوف اور کڑک انسان اچانک دل کے ایک ایسے نرم درجے پر جا پہنچتا ہے جہاں سے نور ایمان کے اس سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو وہ عظیم واقعہ سنا رہے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور پوری دنیا بدل گئی۔ مکہ کی گرم ریت میں جب صبح کی روشنی پھیلتی تو اس روشنی کے ساتھ ہی قریش کے سردار اپنی محفلیں سجاتے، اپنے قبیلوں کے مسائل طے کرتے اور اپنے غرور کو مزید بڑھانے کے منصوبے بناتے تھے۔ انہی سرداروں میں ایک نام ایسا تھا جسے سن کر لوگ خوف اور حمیت سے خاموش ہو جاتے تھے۔ یہی وہ شخصیت تھی جو آگے چل کر اسلام کے سب سے عظیم سپاہی، سب سے بہترین امیر المؤمنین اور حق اور باطل کے درمیان کھڑے ہونے والی سب سے بڑی دیوار ثابت ہونے والی تھی۔ وہ شخصیت تھی عمر بن خطاب، وہ قریش کے بہادر، طاقتور اور فیصلہ کن آدمی تھے جن کے بارے میں پورا مکہ جانتا تھا کہ اگر انہوں نے کسی کام کا ارادہ کر لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھیلا رہے تھے۔ لوگ آہستہ آہستہ ایمان لا رہے تھے، مگر ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے سخت گھبرا گئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ دین پھیل گیا تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، اور انہی دنوں میں عمر بن خطاب بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو چاہتے تھے کہ یہ نیا دین ختم ہو جائے اور مکہ اپنی پرانی روش پر قائم رہے۔ وہ اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ ان کا غصہ، ان کی تلوار، ان کی سختی سب مسلمانوں کے لیے مصیبت بن چکی تھی۔ ایک دن قریش کے سرداروں کی محفل میں جب بحث زیادہ بڑھ گئی اور یہ بات سامنے آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں، ان کے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، نوجوانوں کے دلوں میں نور بڑھتا جا رہا ہے، تو عمر بن خطاب نے غصے سے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اس فتوے کو ختم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ محفل میں موجود ہر شخص نے سنا کہ عمر کس قدر غصے میں ہیں۔ کسی نے بھی ان کی مخالفت کی ہمت نہیں کی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنا تیز ہتھیار تلوار اٹھائی اور سیدھا اس راستے پر چل دیے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آج اس شخص کو قتل کر کے اس نیا دین ختم کر دیں گے۔ مکہ کے ایک راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور چہرہ غصے سے سرخ ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، کہاں جانا کا ارادہ ہے؟ عمر نے غرور سے جواب دیا کہ آج محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے چونک کر کہا کہ یہ بڑا غلط فیصلہ ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر عمر نے کہا کہ مجھے ان کی فکر نہیں ہے۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں پر نظر ڈالو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہاری بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر چونک گئے، غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنا رخ بدلا اور بہن کے گھر جا پہنچے۔ گھر کے اندر حضرت حباب بن علات
قرآن مجید کی تلاوت سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی عمر گھر کے دروازے تک پہنچے، قرآن مجید کی آوازیں انہیں سنائی دینے اور ایسی تاثیر تھی کہ عمر کے قدم لمحاتی طور پر رک گئے تھے، لیکن پھر غصے نے سب کچھ دبا دیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا اور چلا کر پوچھا کہ میں نے کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی بہن اور بہنوئی گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن عمر کو یقین تھا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ انہوں نے بہنوئی کو پکڑ کر زمین سے دبا دیا۔ بہن آگے بڑھی تو انہیں بھی دھکا لگا دیا اور وہ زخمی ہو گئی۔ جب حضرت عمر نے بہن کے چہرے سے بہتا ہوا خون دیکھا تو ایک ہی لمحے کو ان کا دل نرم ہوا۔ انہوں نے تھوڑا رک کر کہا کہ وہ کچھ تو پڑھ رہے تھے، وہ مجھے دکھاؤ۔ بہن نے بہادری سے ایک ہی واقعے میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور اگر تم ہمیں مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمر نے اس مضبوطی کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وظیفہ دکھانا چاہتے ہیں۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ عمر نے فوراً اٹھ کر غسل کیا، واپس آئے اور قرآن مجید کے 7 اوراق ہاتھ میں لیے۔ ان کے ہاتھوں میں سورۃ طٰہٰ کے چند ابتدائی آیات تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ان کے الفاظ کی مٹھاس، روحانی گہرائی اور نور ان کے دل میں اترنے لگا۔ طٰہٰ مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ عمر نے انگلی آیات پر پڑھی، پھر مزید پڑھتے گئے اور ہر لفظ ان کے دل کی دنیا بدلتا جا رہا تھا۔ ایسے لگا کہ یہ کلام براہ راست ان سے بات کر رہا ہے۔ جیسے ہی ہر جملہ ان کے دل کے دروازے کھول رہا ہو، ان کی آنکھیں نرم ہو گئیں۔ وہ بے اختیار بول پڑے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ حضرت حباب چھپے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے عمر کی نرم آواز سنی تو وہ باہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر لی ہے۔ حضور نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے چن لے۔ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ عمر نے فوراً کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ سیدھے دارالکرم کی طرف چل پڑے، جہاں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب عمر قریب پہنچے تو اندر موجود مسلمانوں میں خوف پھیل گیا۔ سب نے سمجھا کہ عمر لڑائی کے لیے آیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ جیسے ہی عمر اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ اے عمر، کس لیے آئے ہو؟ عمر نے نرم آنکھوں سے کہا کہ میں اسلام لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر پورا گھر نعرے تکبیر سے گونج اٹھا۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کی صدا پورے مکہ میں گونجنے لگی۔ عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، اللہ واحد کا اقرار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر دیا۔ اس دن کے بعد اسلام میں ایسی طاقت، وقار اور حوصلہ آیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ عمر نے کہا کہ کیا ہم اسلام کو چھپا کر رکھیں گے؟ آج سے ہم کھل کر نماز پڑھیں گے، کھل کر اللہ تعالیٰ کا کلام بلند کریں گے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو جمع کیا اور سب کو لے کر بیت اللہ کی طرف گئے۔ قریش کے سردار حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمر آگے تھے،
ان کے پیچھے مسلمان تھے اور سب نے پہلی بار اجتماعی طور پر آواز بلند کر کے اللہ اکبر کہا۔ اس دن اسلام کے لیے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں ایسا اعتماد، ایسا وقار اور ایسی ہمت پیدا ہوئی کہ دشمن بھی خوف کھانے لگے۔ حضرت عمر جہاں بھی جاتے لوگ کہتے کہ یہ تو اسلام کا قلعہ ہے۔ اس دن سے عمر نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع میں دیوار بن گئے بلکہ وہ اسلام کی قوت کا پہلا ستون ثابت ہوئے۔ ان کا اسلام قبول کرنا صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب تھا جس نے آنے والے وقت میں پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس عظیم واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دلوں کا بدلنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو سخت سے سخت دل کو بھی ایمان کی روشنی سے منور کر دے۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یاد دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب دلوں کو موڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہمیں بھی قرآن مجید سے اپنی زندگی جوڑنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ na 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 na